السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں آخری سانس بائے آیت نور پارٹ 2۔ زینی سارا بیگم کی عادت تھی رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ سب بچوں کے لیے دودھ کے گلاس ان کے کمروں میں پہنچاتی تھی۔ ابھی بھی زویا اور احمر کو ان کے کمرے میں دودھ پہنچا کر وہ زینی کے لیے دودھ کا گلاس لیے اس کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ اسے آواز دی لیکن زینی کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ سارا بیگم نے ٹرے دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور دروازہ کھولا۔ زینی بیٹا دودھ پی لو۔ وہ اندر داخل ہوئی، متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے زینی کو آواز دی۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ بڑبڑائی۔ ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھا جہاں زینی کا فون بھی پڑا تھا۔ کمرے کی ہر چیز نارمل اور اپنی جگہ پر تھی۔ اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ سارا بیگم چلتی ہوئی باتھ روم کے دروازے کی جانب بڑھی لیکن زینی وہاں بھی نہیں تھی۔ تشویش کے عالم میں وہ مڑی ہی تھی جب دیوار گیر الماری اور بیڈ کے درمیان موجود خالی جگہ پر نیچے انہیں زینی اوندھے منہ گری ہوئی دکھائی دی۔ زینی میری بچی! وہ سینے پر ہاتھ رکھے تیزی سے اس کی جانب بڑھی جس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ جلدی سے اسے سیدھا کیا تو اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ سارا بیگم کے تو جیسے حواس ہی گم ہو کر رہ گئے۔ بے ساختہ ان کے منہ سے چیخیں بلند ہونے لگیں۔ زینی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا جبھی سارا بیگم کی آواز سن کر زویا اور احمد فوراً بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے پیچھے ہی اسد صاحب بھی اپنے کمرے سے نکل کر چیخوں کی آواز کے تعاقب میں زینی کے کمرے میں چلے آئے۔ کیا ہوا ہے اماں؟ زویا بدحواس سی بیڈ کی دوسری جانب روتی ہوئی اماں کو دیکھ کر ان کی جانب بڑھی۔ زینی بیڈ کی اوٹ میں تھی تبھی وہ نظر نہ آ سکی۔ اسد دیکھیں نہ زینی کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بیٹی کیسے بدحال سی پڑی ہے؟ اماں نے روتے ہوئے اسد صاحب کو مخاطب کیا۔ وہ تینوں بھی اب سارا بیگم کے قریب پہنچ گئے تھے اور زینی کی حالت دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے تھے۔ اماں یہ کیا ہوا زینی کو؟ زویا کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ آج سے پہلے کبھی زینی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ احمد زینی کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگا تھا۔ اسد صاحب بھی پریشان سے زینی کے نزدیک بیٹھے۔ پتہ نہیں، اچھی بھلی باہر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھا کر اپنے کپڑے پریس کرنے لگ گئی۔ میں برتن وغیرہ دھو کر فارغ ہوئی تو تم لوگوں کو دودھ دے کر زینی کو اس کا گلاس دینے آئی۔ دیکھا تو زینی یہاں اوندھے منہ پڑی تھی۔ سارا بیگم کمزور دل کی مالک تھی۔ اپنی اولاد اور وہ بھی سب سے بڑی اور لاڈلی بیٹی کو یوں اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں تھا ان کے لیے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان انہیں سب کچھ بتا گئی۔ اسد صاحب نے زینی کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی سانسوں کو محسوس کرنا چاہا۔ سانسیں چل رہی تھی، دھڑکن انتہائی مدھم تھی۔ مجھے لگتا ہے زینی بے ہوش ہو گئی ہے۔ تم فکر مت کرو سارا، میں ابھی اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ زویا تم میرے ساتھ آؤ۔ سارا تم احمر کو سنبھالو اور اپنا فون آن رکھنا، میں زینی کے بارے میں فون کر کے بتا دوں گا۔ اسد صاحب نے جلدی سے زینی کے وجود کو اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ زویا جو احمر کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، دوپٹہ سر پر جماتی تیزی سے اسد صاحب کے پیچھے لپکی۔ سارا بیگم اور احمر بھی ان کے پیچھے ہی چلے آئے۔ سارا بیگم خود بھی رو رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں زویا اور اسد صاحب ہی تھے جو بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ فکر مت کرو، زینی ٹھیک ہو جائے گی۔ خود پریشان ہوتے ہوئے بھی اسد صاحب نے سارا بیگم کو تسلی دی اور بائک اسٹارٹ کر دی۔ ان کے اور زویا کے درمیان زینی کا بے ہوش وجود تھا جسے زویا بمشکل سنبھال رہی تھی۔ یہاں سے ہاسپٹل کا فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا اور تھا بھی رات کا وقت، سردی بھی شدید تھی۔ سارا بیگم نے زیر لب کوئی ورد کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور مین گیٹ کھولتے ہوئے انہیں جانے کا راستہ دیا۔ ان سب کی جان اس وقت سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ دن ڈھل رہا تھا جب اسد صاحب زینی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ دروازہ سارا بیگم نے ہی کھولا تھا اور زینی کے ماتھے پر کی گئی بینڈیج، اس کا لنگڑا کر چلنا ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ البتہ وہ اس کے ٹخنے پر ہوا زخم نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن زینی کی حالت نے انہیں حواس باختہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ارے زینی، یہ سب کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ہاسپٹل چیک اپ کے لیے گئی تھی تو یہ نئے زخم؟ سارا بیگم نے پریشانی کے عالم میں زینی کے ماتھے کے زخم کی جانب دیکھا۔ زینی کی نگاہیں اسد صاحب کی جانب اٹھی۔ کچھ نہیں سارا، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تم پریشان مت ہو۔ اسد صاحب نے نظر چراتے ہوئے بات بنائی کہ اگر زینی کے ساتھ ہاسپٹل میں ہونے والا واقعہ بتا دیتے تو سب مزید خوفزدہ ہو جاتے۔ کیا؟ ہائے میرے اللہ، کیا ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میری بچی کی قسمت میں ہی لکھ دی ہے؟
पहले ही इसका वजूद जख्मों से भरा पड़ा था। एक चेहरा बचा था, अब उस पर भी चोट लगवाई। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है इसे। सारा बेगम रिवायती माओं की तरह शदीद परेशानी के आलम में रब से शिकवा कर रही थी। अब बेटी के जख्म देखकर वो खुद अंदर से जख्मी हो गई थी। तभी आवाज़ भी भीग सी गई। अच्छा बस कर दो, अब ज़ैनी को अंदर लेकर जाओ, बच्ची थक गई है। कुछ खाने को दो इसे। ज़ैनी मेडिसिन खाकर आराम कर लेना, और जख्म मुंतमिल होने तक यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तुम। असद साहब ने ज़ैनी को सर झुकाकर आंसू छुपाते देख लिया था। तभी सारा बेगम को टोक दिया। उनके कहने पर वो इस्बात में सर हिलाती ज़ैनी को सहारा देकर अंदर की जानिब बढ़ गई। ज़ैनी मेडिसिन खाकर 1 घंटे के लिए लेटी थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार हॉस्पिटल के मनाजिर आंखों में उभरते और उससे नए सिरे से जिद में मुब्तला कर देते। अब्बा जान ने कुछ नहीं पूछा था उससे, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात से ज़ैनी ने अंदाज़ा लगाया था कि डॉक्टर ज़रीन उन्हें सब कुछ बता चुकी है। ज़ैनी नहीं जान पाई थी कि अब्बा ने इन सब बातों का यकीन किया या नहीं, लेकिन वो तब से बिल्कुल खामोश होकर रह गए थे। और फिर अम्मा को इस सब की वजह से एक्सीडेंट बताना पड़ा। शायद घर वालों को इस बारे में बताना मुनासिब नहीं था। तभी ज़ैनी अपनी तकलीफ़ खुद तक महदूद रखती चुप होकर रह गई थी। डिनर करने के बाद ज़ोया और अम्मा उसके कमरे में चली आई थी, जबकि अहमद अब्बा जान के साथ टीवी लाउंज में बैठा था। ज़ैनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब्बा जान हमसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं। तुम सच सच बताओ, आज ये चोटें कैसे आई तुम्हें? ज़ोया ने संजीदगी से सवाल किया, गोया सारा बेगम के दिल की बात को ज़बान दी थी। कुछ नहीं, एक्सीडेंट ही हुआ था। ज़ैनी मुश्किल बोल पाई। इस वक्त झूठ बोलना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा था। तुम भी झूठ बोल रही हो। एक्सीडेंट में हमेशा सबसे ज़्यादा चोट ड्राइवर को लगती है, पिछले बंदे की बचत हो जाती है। लेकिन यह मामला उलट है। अब्बा जान बिल्कुल ठीक है, कोई खराश तक नहीं आई उन्हें, और तुम अपनी चोटों में मज़ीद इजाफा करवा के घर आई हो। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि अब्बा जान को भी खुदा न खास्ता चोट लगती, लेकिन एक्सीडेंट वाली बात मानने में नहीं आ रही। ज़ोया ने उसकी जवाब की दलील के साथ झुठलाया था। ज़ैनी लब काटने लगी। ज़ैनी, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तुम क्यों हर दुख खुद पर झेल रही हो? हमें बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सारा बेगम ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा था, और बस यही वो लम्हा था जब वो ज़ब्त होती हुई, सिसकते हुए सब कुछ उन्हें बताती चली गई। ज़ैनी की बातें सुनकर सारा बेगम और ज़ोया शजर सी रह गई थी। ज़ोया को उस दिन लंच बनाते हुए किचन में खून के छींटे दिखाई देने वाला मंजर याद आया, जबकि सारा बेगम के जहन में भी उस रात का मंजर उभरा जब असद साहब और ज़ोया ज़ैनी को हॉस्पिटल लेकर गए थे और ज़ैनी के रूप में कोई उनके घर आया था। और फिर आज सुबह ज़ैनी की हालत, किसी अनजान ज़बान में उसका गुनगुनाना और अपने ही बालों को बेदर्दी से काटना, ये सब क्या चल रहा था? ज़ैनी की बातें सुनकर उन्हें हालात की संगीनी का एहसास हुआ था। गायब दिमागी से ज़ैनी को आराम करने की तलकीन करती वो सारा को लिए उसके कमरे से निकली। तभी सारा ने किचन में अपने साथ होने वाले वाक़े के बारे में भी उन्हें सब कुछ बता दिया। सब बातें जान लेने के बाद उनके चेहरे पर परेशानी और गहरे तफक्कुर के साए लहराने लगे। दूसरी तरफ मरसद तेज़ कदमों से चलता हायका के कैबिन तक आया। एक पल को रुककर सांसों को हमवार किया और दस्तक देता अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने हायका के मुकाबिल उमेर को बैठे देखकर नए सिरे से गुस्सा ऊद कर आया था। दिल तो चाहा था कि यहीं से वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर लब भींचता आगे बढ़ा। हायका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। मरसद ने लहजे को नॉर्मल रखने की हत्ते अलमकान कोशिश की थी। हायका, जो उसके चेहरे की तासरात देखकर ठिठकी थी, उसे चंद पल लगे थे संभलने में। हाँ श्योर, कहें क्या कहना है? हायका ने हाथ में पकड़ा बॉल पॉइंट उंगलियों में घुमाते हुए इजाज़त दी। हारिस ने सुलगती निगाह उमेर के चेहरे पर डाली और पुरसुकून सा बैठा था। मैंने कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मरसद ने लफ्ज़ अकेले पर जोर देते हुए उमेर की यहाँ मौजूदगी के बारे में जताया था। हायका खामोश सी हो गई कि क्या करे अब। देखो मरसद, मैं और हायका अलग अलग नहीं है। तुम्हें हायका से जो बात करनी है तुम मेरे सामने करो। और उमेर हायका को खामोश देख कर बोल उठा था। तभी मरसद ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही करीब पड़ी खाली कुर्सी को ठोकर रसीद की और उसके करीब आया। अगले 2 सेकंड में यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
مرسد نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا عمیر کو۔ عمیر کی بات اس سے آگ ہی تو لگا گئی تھی، کیسے حق جتا رہا تھا وہ ہائیکا پر۔ اچھا، اور اگر نہ جاؤ تو؟ عمیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی شعلے اگلتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ تم ایسے نہیں بات مانو گے، ٹھیک ہے پھر میں۔ مرسد اس کی ٹٹائی پر آگ بگولا ہوتے ہوئے آگے بڑھنے ہی والا تھا جب ہائیکا صورتحال کو سنگین ہوتا دیکھ کر دونوں کے درمیان آئی۔ مرسد پلیز کوئی تماشا کریٹ مت کرو۔ عمیر تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلے جاؤ پلیز، میری خاطر۔ ہائیکا نے منت کی تھی اس کی بات پر۔ عمیر نے نفرت سے مرسد کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں ہائیکا کو مرسد کی طرف مائل ہوتے دیکھ کر وہ مرسد سے حسد کرنے لگا تھا، جلنے لگا تھا اس سے۔ سر جھٹکتا عمیر کیبن سے نکل گیا تھا۔ ہاں کہیں، کیا کہنا تھا آپ کو؟ ہائیکا اس کی جانب متوجہ ہوئی جو اب اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند پل کی خاموشی چھائی رہی تھی دونوں کے درمیان۔ ہائیکا مرسد کے بولنے کی منتظر تھی، جبکہ مرسد اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ کی تلاش میں تھا۔ ہائیکا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مرسد نے اچانک سر اٹھا کر ڈائریکٹ کہا تھا اس سے کہ وہ خود بھی سٹپٹا کر رہ گئی۔ دل چاہا تھا فوراً ہاں کہہ دے، خوشی کے مارے چلائے، ساری دنیا کو اپنی خوش قسمتی کا بتائے، لیکن ابھی حارث کا آرڈر نہیں آیا تھا ڈرامہ ختم کرنے کا۔ تبھی وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ مرسد کے لبوں سے محبت بھرے بول سننے کی خواہش بھی اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ اچھا، ہائیکا کے جواب پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا اچھا؟ مرسد نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ دیکھیں مرسد، لڑکی شادی تو صرف ایک ہی بندے سے کر سکتی ہے۔ اگر آپ پہلے یہ پرپوزل دیتے تو شاید میں اس بارے میں سوچتی، لیکن اب میں عمیر سے کمٹ کر چکی ہوں۔ ابھی کل رات ہی اس نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے اس کا پرپوزل قبول بھی کر لیا۔ اب وعدہ توڑنا اچھی بات تو نہیں ہے نا، اسی لیے۔ ہائیکا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی جب کیبن کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اوئے ایکٹنگ کی دکان، ڈرامے کی ڈراپ سین کا وقت آ چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ان سب ڈائلاگز کا۔ اس کا بتایا گیا پلان 100% کامیاب رہا، دیکھ لو لڑکا دل و جان سے اپنا آپ تمہیں سونپنے کو تیار ہے۔ حارث کی شرارتی سی آواز ابھری تھی۔ ہائیکا کو جب اس کی بات سمجھ میں آئی تو وہ جھیپ سی گئی، جبکہ مرسد نے پہلے ہائیکا کے جھیپے ہوئے انداز کو دیکھا، پھر حارث کو۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک نکلا، یہ گھٹیا آئیڈیا ہائیکا کو دینے والے تم ہی تھے۔ مرسد حارث کو خوخار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ارے ایک تو تم دونوں کی سیٹنگ کروائی میں نے، اوپر سے مجھے ہی ایسے گھور رہے ہو۔ ہائیکا بچاؤ یار اپنے بھائی کو، یہ تمہارا ہونے والا وہ خطرناک تیور لیے میری جانب آ رہا ہے، مجھے قتل ہی نہ کر دے۔ حارث میز کی دوسری جانب سے ہوتا ہوا ہائیکا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کمینے انسان، ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کیا؟ تمہیں پتا ہے رات سے اذیت کی بھٹی میں جل رہا تھا میں، یہ سوچ کر کہ ہائیکا امیر کا پرپوزل قبول کر چکی ہے۔ اس سے جدائی کا احساس ہی میری سانسیں روک رہا تھا، اور تم تماشا دیکھ رہے تھے میرا۔ مرسد سچ میں تپ اٹھا تھا اس کی حرکت پر۔ ایک منٹ، حارث نے انگلی اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ مرسد نے رک کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ابھی تم نے جو کچھ کہا ہائیکا کے لیے اپنے جذبات کا اظہار جن خوبصورت الفاظ میں کیا، سوچو عام حالات میں تم کبھی یہ سب ہائیکا کے سامنے کہنے کی ہمت جمع کر پاتے؟ نہیں نا، ساری عمر تم نے جھجکتے ہی رہنا تھا اور ہائیکا نے انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو جانا تھا۔ تو کیا بوڑھے ہو کر شادی کرتے اچھے لگتے تم دونوں؟ لوگ کہتے بڈھا گھوڑا لال لگام۔ حارث سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں پھر شرارتی ہوا۔ مرسد جو اس کی باتوں کا قائل ہو رہا تھا، اس کی آخری بات پر اسے گھور کر رہ گیا۔ تم واقعی جوتے کھانے کے ہی لائق ہو، آمینہ بہت اچھا کرتی ہے تمہارے ساتھ، تم ایسے ہی قابو میں رہتے ہو۔ مرسد نے حارث کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ہائے ظالمہ، کیا یاد کروا دیا، میری جان من آج آفس نہیں آئی، کتنا سکون تھا، اور تم نے پھر اس کا نام لے کر مجھے اس کی یاد دلا دی۔ کوئی بات نہیں بچے، تم پر بھی یہ ٹائم آنے والا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہائیکا آمینہ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگی، تم بھی اسی کے ہاتھوں سدھرو گے۔ حارث مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کر رہا تھا، اس کی باتوں پر مرسد اور ہائیکا جھپ کر رہ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے سارا؟ اتنی خاموش سی کیوں ہو؟ اسد صاحب بیڈ روم میں بیٹھے نظر کی اینک لگائے کسی کتاب کا معائنہ کر رہے تھے جب ماحول میں پھیلے تناؤ کو محسوس کر کے سارا بیگم کو مخاطب کیا، لیکن دوسری جانب سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔
سارا تم سے مخاطب ہوں میں۔ وہ جانتے تھے سارا بیگم اتنی جلدی سوتی نہیں ہے، ہر روز رات کو اپنے سارے دن کا حال احوال سناتی تھی اسد صاحب کو، لیکن آج ان کی خاموشی اسد صاحب کو کھٹک رہی تھی۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہم سے؟ چند لمحوں کے توقف سے سارا بیگم کی آواز ابھری۔ وہ دوسری جانب کروٹ لیے ہوئی لیٹی تھی۔ جھوٹ؟ اسد صاحب فقط اتنا ہی کہہ سکے۔ فوری طور پر ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ سارا بیگم کس جھوٹ کی بات کر رہی ہے۔ ہاں جھوٹ کیوں کہا آپ نے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹیں لگی ہے زینی کو؟ سارا بیگم اٹھ کر بیٹھتی ان کی جانب رخ کیے چبا چبا کر بول رہی تھی۔ ان کی خاموشی کا ماخذ سمجھ کر اسد صاحب گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ تو زینی نے بتا دیا آپ کو؟ ان کا لہجہ نہایت دھیما اور تھکا تھکا سا تھا۔ وہ اس رد عمل سے تو ڈر رہے تھے۔ ہاں بتا دیا۔ آپ نے کیا سمجھا تھا کوئی بھی من گھڑت کہانی سنائیں گے آ کر اور ہم یقین کر لیں گے؟ پاگل ہیں ہم لوگ؟ کیا بولا آپ نے جھوٹ؟ کیوں بولا آپ نے جھوٹ؟ تاکہ میں پھر سے اس گھر کو چھوڑ کر کوئی اور گھر لینے کی فرمائش نہ کر دوں۔ سارا بیگم کا یہ روپ آج تک نہیں دیکھا تھا اسد صاحب نے، لیکن وہ سمجھ سکتے تھے کہ وہ ایک ماں تھی، اپنے بچوں کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی۔ سارا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے مصلحت کے تحت جھوٹ بولا کہ تم لوگ پہلے سے ہی پریشان ہو، زینی کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں جان کر مزید خوفزدہ نہ ہو جاؤ، بس یہی سوچ کر سچ چھپایا تھا۔ اسد صاحب نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو ہمارے خوف کی فکر ہے، لیکن بچوں کی زندگی کی کوئی فکر نہیں۔ پہلے بھی کہا تھا میں نے کہ یہ گھر ہی آسیب زدہ ہے، گھر تبدیل کر لیں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب میرا وہم ہے۔ تو کیا زینی کو جو زخم ملے وہ سب بھی وہم کا حصہ ہے؟ سارا نے خون کے چھینٹے دیکھے، وہ بھی وہم تھے؟ آپ کو ان سب چیزوں پر یقین نہیں ہے نا؟ تو زینی کی طرف دیکھ کر بتائیں کہ کس نے کیا یہ سب؟ ہمارے علاوہ تو یہاں اور کوئی انسان نہیں بستا، تو زینی کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ سارا بیگم بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ اسد صاحب پیشانی مسلنے لگے۔ سارا ریلیکس ہو جاؤ، ہم آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ باہر آوازیں جا رہی ہوں گی اور بچوں نے اگر سن لیا تو مزید پریشان ہو جائیں گے۔ اسد صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ نہیں پتا اسد، ہمیں اب اس گھر میں رہنا۔ میں اپنے بچوں کی زندگی کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ آپ 1-2 دن میں کرائے پر نیا گھر ڈھونڈیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو میں اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی یہاں سے۔ ہم بھیک مانگ لیں گے، سڑکوں پر رہ کر گزارا کر لیں گے، لیکن میں اپنے بچوں کو موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ سارا بیگم نے قطعی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اسد صاحب سر تھام کر رہ گئے۔ سارا، حوصلہ رکھو، اگر تم ہی یوں ہمت ہار جاؤ گی تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ جو کچھ بھی ہوا اسے لے کر میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات ٹھیک ہو اور میں خود بھی گھر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل بھی تو نہیں ہیں۔ جتنی تنخواہ مل رہی ہے اس میں بمشکل گھر کا گزارا چل رہا ہے۔ کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتے ہم، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گھر کو بیچ کر ہم نسبتاً کوئی چھوٹا گھر لے لیتے ہیں، لیکن اس گھر کی فروخت، نئے گھر کی تلاش اور شفٹنگ کے لیے کچھ وقت تو درکار ہوگا نا۔ اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ خود کو اور بچوں کو سنبھالو، اپنے دل کو مضبوط کرو۔ خدا مسبب الاسباب ہے، کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا اس نے۔ میں صبح آفس جاؤں گا تو حامد سے بات کروں گا، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اسد صاحب کی بات پر سارا بیگم خاموش سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم ماں ہو، اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن آج ہاسپٹل میں زینی کی حالت دیکھ کر جو مجھ پر گزری وہ صرف میں جانتا ہوں۔ اپنی اولاد کا دکھ نہ تو باپ دیکھ سکتا ہے اور نہ ماں، اسی لیے فیصلہ کیا ہے میں نے، اور تمہیں اس فیصلے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ جیسے تیسے کر کے فقط چند دن گزارا کر لو اس گھر میں، میں کوشش کروں گا جلد از جلد نئے گھر کا بندوبست ہو جائے، لیکن تب تک بچوں کے سامنے کسی قسم کا کوئی ذکر مت کرنا۔ اسد صاحب اب دھیمے لہجے میں سمجھا رہے تھے انہیں۔ سارا بیگم آنسو پیتے ہوئے ان کی باتوں پر سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ کھڑکی کے پار ان پر جمی 2 شعلے بار نگاہوں کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا اور لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ لوگ پلاننگ تو کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ پلاننگ کس برے طریقے سے فیل ہونے والی ہے۔ ہاں بھائی لالے، کیا ارادے ہیں اب تمہارے؟ دوسروں کے ولیمے ہی کھاتے رہو گے یا اپنی شادی کے بارے میں بھی کچھ سوچو گے؟ حارث نے ہائیکا اور آمینہ کو کچن میں مصروف دیکھ کر مرثد کے قریب
مرسد کی قریبی نشست سنبھالی۔ فی الحال مجھے کچھ اور وقت چاہیے یار۔ مرسد جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا اب ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہوا۔ یار 2 سال ہو چکے ہیں تم لوگوں کے ریلیشن شپ کو، میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے اتنا وقت کافی ہے۔ اسد تم سے چھوٹا ہے اور دیکھ لو بازی لے گیا تم سے، سارا بھابھی کو پسند بھی کر لیا اور ان سے شادی بھی کر لی۔ پھر مجھے اور آمنہ کو دیکھو، ایک ہو چکے ہیں ہم بھی، ایک ننھی پری ہماری زندگی میں آ چکی ہے اور آج ماشاءاللہ 1 سال کی بھی ہو گئی ہے۔ اب تم دونوں بھی شادی کر ہی لو، اور کتنا عرصہ اپنے اس بے نام رشتے کو لٹکائے رکھو گے؟ حارث سامنے میز پر رکھا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ مرسد چند پل کسی سوچ میں گم رہا۔ حارث بات انڈرسٹینڈنگ کی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ تھی تبھی تو ہائیکا کو پرپوز کیا میں نے، مجھے لگا وہ میرے لیے پرفیکٹ میچ ہے، لیکن ایک چیز کا فرق تھا ہم دونوں میں، اور وہ تھا اسٹیٹس کا فرق، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی غربت کے دنوں میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں۔ میری یہ خواہش تھی کہ جب وہ میرے گھر آئے تو اسے اپنا لائف اسٹائل نہ بدلنا پڑے، اسے کسی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے، یا کوئی بھی خواہش کرتے ہوئے یہ نہ سوچنا پڑے کہ نہ جانے میرے پاس اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے رقم ہوگی یا نہیں۔ اسی لیے شروع میں ہی اسے بتا دیا تھا کہ شادی تب کروں گا جب خود کو اس کے قابل بنا سکوں۔ مرسد کی تفصیلی بات پر حارث نے سر ہلایا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تم خود کو اس قابل بنا چکے ہو، ہماری کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز ہو چکے ہو، انفیکٹ اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں کی بنا پر تم نے ہم سینئرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہماری کمپنی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہو تم۔ ان 3 سالوں میں جتنی ترقی تم نے کی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ایسے اچھوتے آئیڈیاز لاتے ہوئے تم کہ وہ کھڑوس باس بھی تم سے امپریس ہو کر تمہیں پروموٹ کرتا جا رہا ہے، پھر تمہارے مالی حالات بھی بدل چکے ہیں، پوش ایریا میں گھر لے چکے ہو تم، اپنی ماں کو حج کروا چکے ہو، چھوٹے بھائی کی شادی بھی کروا دی ہے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو بخوبی پورا کر چکے ہو، تو اب اس شادی کو مزید لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ حارث نے ستائش سے کہتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ ہاں سوچ تو یہی رہا ہوں، لیکن میں نے کچھ چیزیں پلان کی ہیں۔ ہائیکا آنے والے سال میں 9 جنوری کو پورے 22 سال کی ہو جائے گی نا، تو اس کی برتھ ڈے کو میں تھوڑا اسپیشل بنانا چاہ رہا ہوں۔ 3 ماہ رہ گئے ہیں اس کی برتھ ڈے میں، اس کا برتھ ڈے گفٹ ابھی تیار ہو رہا ہے، فی الحال اسی پر کنسنٹریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اماں سے کہوں گا شادی کی تاریخ رکھ لیں، اور انشاءاللہ 14 فروری کو ہم دونوں پھر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ مرسد نے حارث کو اپنی ساری پلاننگ سے آگاہ کیا تھا۔ اوہ ہو، ویلنٹائن ڈے پر ہی شادی کی ڈیٹ رکھنی ہے، واہ بھئی! حارث شرارتی ہوا۔ دنیا اس دن کو محبت کے عالمی دن کے طور پر یاد رکھتی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی محبت کو اسی خاص دن اپنے لیے حلال کر لیں۔ مرسد نے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ واہ لالے، پلاننگ تو بڑی زبردست ہے، بس یہ بتا دے کہ کون سا اسپیشل گفٹ ہے جو تیار ہو رہا ہے ہائیکا کے لیے؟ حارث متجسس لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، سرپرائز ہائیکا کے لیے ہے تو سب سے پہلے وہی دیکھے گی۔ مرسد نے ٹکا سا جواب دیا، جس پر حارث نے مصنوعی خفگی چہرے پر سجائی، جبکہ تقدیر ان کی اس پلاننگ پر مسکرائی تھی۔ کون جانے زندگی میں آگے کیا ہونے جا رہا تھا، وہ سب اس بات سے بے خبر تھے کہ قسمت کے سامنے ان کی یہ پلاننگ دھری کی دھری رہ جانے والی تھی۔ دوسری طرف وحشت ناک رات کی تاریکی نے چاروں طرف اپنے پر پھیلا رکھے تھے، اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ تبھی ایک جانب کچھ روشنی سی دکھائی دی اور چند آوازیں، کسی کے درد سے چیخنے چلانے کی آوازیں۔ غور کرو دیکھو تو کوئی جنگل معلوم ہو رہا تھا۔ غور سے دیکھو تو کوئی جنگل معلوم ہو رہا تھا، ہر سمت درخت ہی درخت تھے، اندھیرا، خاموشی، تنہائی اور سناٹے کو وقفے وقفے سے چیرتی دل دہلا دینے والی چیخیں۔ کون ہے؟ ذہنی پسینے سے تر وجود لیے خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ محتاط سی اس روشنی کی سمت بڑھ رہی تھی جہاں سے آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس جنگل میں یوں آدھی رات کو کیسے پہنچی، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ درد سے کراہنے تڑپنے والا وجود کون تھا، لیکن آواز سے وہ کوئی بچہ ہی لگ رہا تھا، 7-8 سال کا بچہ۔ اس نے اپنے قدموں کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر وہ اس جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔
جھاڑیوں کو ہٹاتی، کانٹوں سے بچتی بچاتی وہ مطلوبہ جگہ پہنچی تو سامنے ہی شلوار قمیض میں ملبوس خون سے لت پت کوئی بچہ اوندھے منہ گرا دکھائی دیا جو سسک رہا تھا۔ زینی نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اس بچے کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زینی نے پھر اس کی جانب دیکھا۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آواز کی۔ لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن دوسری جانب سے سسکیوں کے علاوہ کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ زینی ہمت جمع کرتے آگے بڑھی۔ اب پورا وجود لرز رہا تھا، ٹانگوں سے جان ختم ہو رہی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ آہستگی سے اس بچے کے نزدیک بیٹھی جو نیم بے ہوش سا تھا۔ سنو، زینی نے دوبارہ مخاطب کیا لیکن اس کی آنکھیں شاید بند تھیں۔ زینی نے چند پل کو رک کر خود کو مضبوط کیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس بچے کے وجود کو سیدھا کیا۔ اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ چیخیں مارتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ کسی جھاڑی سے پاؤں اٹکا تھا اور وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ کوہنی پر رگڑ لگنے کے باعث منہ سے سسکاری بلند ہوئی لیکن پھر اپنی تکلیف کا احساس کیے بنا وہ وحشت بھری نگاہوں سے اس بچے کے چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی احمر ہی تھا جس کے چہرے پر کھروچے لگنے سے چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ قمیض بھی خون سے سرخ تھی اور آنکھیں بند، البتہ اس کے سینے کی اوپر نیچے حرکت سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ احمر، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اپنے اکلوتے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ ہی تو گئی تھی، تبھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ احمر تک پہنچ پاتی، کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر احمر کا وجود ایک جانب کو گھسیٹتا چلا گیا۔ وہاں بہت سی کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور احمر کے وجود کو ان جھاڑیوں پر گھسیٹتے ہوئے بہت تیزی سے زینی کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا تھا۔ احمر! وہ چلائی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس نے فوراً سے پیشتر کسی چیز نے اس کے پاؤں کو جکڑا تھا۔ پیچھے سے اسے زوردار دھکا دیا گیا تھا اور پھر اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہو گیا ہو۔ نہیں، شاید وہ کسی کھائی میں گر رہی تھی۔ آخری خیال جس نے اس کے ذہن کو چھوا تھا وہ احمر کا ہی تھا اور اس کے بعد شاید زندگی ختم تھی۔ احمر! وہ بری طرح سے چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جیسے نہ جانے کتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ احمر! کہاں ہو تم؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی لیکن پھر ٹھٹکی، ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یہ کوئی جنگل تو نہیں تھا، یہ تو اس کا بیڈ روم تھا جہاں ہر چیز جو کہ تو پڑی تھی۔ تو وہ جنگل! احمر کا زخمی وجود، اس کی کراہیں، درد سے بھری آوازیں، زینی کا کھائی میں گرنا، وہ سب کیا تھا؟ ایک بھیانک خواب؟ کیا واقعی وہ سب صرف ایک خواب تھا؟ یا اللہ تیرا شکر! زینی نے گہری سانس لیتے ہوئے شکر ادا کیا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہی تھا۔ اس خواب کو ایک بار پھر یاد کر کے زینی کی سانسیں اٹکنے لگی۔ اس نے وال کلاک کی جانب نگاہ دوڑائی۔ 3:15 ہو رہے تھے۔ ابھی صبح ہونے میں وقت تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود جگ سے گلاس میں پانی اڈیلا۔ پانی پی کر گلاس واپس رکھنے لگی تو دائیں کوہنی سے ٹھیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ زینی نے بازو اوپر کرتے ہوئے کوہنی کو دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ کوہنی پر رگڑ لگنے سے چوٹ آئی تھی۔ اسے یاد آیا جب احمر کو خواب میں دیکھا تھا اس نے تو وہ پیچھے ہٹی تھی اور تبھی نیچے گرنے سے اسے چوٹ آئی تھی۔ تو کیا وہ صرف خواب نہیں تھا؟ اگر خواب تھا تو پھر اصل میں یہ بازو پر چوٹ کیسی؟ اور اگر وہ سب حقیقت تھی تو احمر وہ کہاں تھا؟ زینی بدحواس ہوتی تیزی سے بیڈ سے اتری۔ دوپٹہ لینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اسے اس وقت کچھ یاد تھا تو صرف یہ کہ احمر ٹھیک نہیں تھا، اس کے بھائی کی جان خطرے میں تھی۔ وہ کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھولتی تیزی سے زویا اور احمر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ زویا، دروازہ کھولو! اس نے پوری قوت صرف کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ اس کی آواز پھٹنے لگی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زویا پلیز دروازہ کھولو! اس نے ایک بار پھر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی آوازیں سن کر سارا بیگم اور اسد صاحب بھی حواس باختہ اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ کیا ہوا زینی؟ سب خیریت تو ہے؟ اسد صاحب اسے روتا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ تب تک زویا بھی دروازہ کھول چکی تھی اور اب مندی مندی نگاہوں سے اسے دیکھتی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ سب لوگ ہمارے کمرے کے باہر، کیا ہوا؟ زویا نے پوچھنا چاہا تھا لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زینی اسے ایک جانب دھکیلتی اندر آئی اور احمر کے بستر کی جانب بڑھی۔ زویا، احمر کہاں ہے؟ توقع کے عین مطابق احمر اپنے بستر پر نہیں تھا اور اس کا خالی بستر دیکھ کر زینی کی روح فنا ہونے لگی۔ صرف وہ جانتی تھی کہ احمر کے ساتھ کیا ہوا ہے، باقی سب حیران پریشان کھڑے تھے۔ احمر!
پتہ نہیں، یہی کہیں ہوگا، میں نے خود اسے سلایا تھا اس کے بستر پر۔ زویا بھی احمر کو نہ پا کر حیران ہوتی آگے بڑھی۔ اس کا کمفرٹر اٹھا کر دیکھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ سوئی ہو۔ نہیں ہے وہ یہاں۔ وہ لے گیا احمر کو بھی۔ زینی کی شکست خوردہ سی آواز ابھری۔ کیا کہہ رہی ہو تم زینی؟ سارا بیگم اس کی بات پر دہل کر اس کی جانب بڑھی۔ زینی اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ زینی چپ کر جاؤ یار، یہیں کہیں ہوگا احمر، اسے کہاں جانا ہے؟ زویا تیزی سے اٹیچ باتھ روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کچن میں دیکھ کر آتی ہوں، شاید وہاں گیا ہو کسی کام سے۔ زویا ٹوٹتی ہمت کے باوجود باہر کی جانب بڑھی۔ اسد صاحب بھی اس کے پیچھے چلے آئے۔ یہاں بھی نہیں ہے، کہاں چلا گیا یہ لڑکا؟ کچن خالی تھا۔ زویا کی پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ زینی اور سارا بیگم بھی باہر آ چکی تھی۔ زویا نے آگے بڑھ کر ساری لائٹس آن کی۔ اماں پلیز آپ لوگ رونا تو بند کریں، یہیں کہیں ہوگا احمر، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے۔ دن میں ابھرتے خدشات کو دباتے ہوئے زویا نے ان کو تسلی دی تھی۔ ابا آپ ٹیرس پر دیکھ کر آئے، کہیں وہاں تو نہیں چلا گیا، تب تک ہم لوگ یہاں نیچے دیکھتے ہیں۔ زویا تیزی سے کہتی احمر کو آوازیں دیتی ایک جانب بڑھ گئی۔ گھر بھی خاصا بڑا تھا، کافی وقت لگ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن احمر کہیں بھی نہیں تھا۔ اب صحیح معنوں میں ان سب کے حواس گم ہونے لگے تھے۔ زینی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ احمر اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ اسد صاحب زینی کی جانب بڑھے تھے۔ سب کی سوالیہ نگاہیں زینی کی جانب اٹھی۔ زینی نے روتے ہوئے بمشکل اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہنی کا زخم دکھایا اور اپنے کپڑوں پر لگی مٹی کے نشانات بھی۔ اسد صاحب سر پکڑ کر رہ گئے۔ تبھی زویا کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو وہ تیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھولتی باہر نکلتی چلی گئی۔ باقی سب بھی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے لپکے۔ زویا متلاشی نگاہوں سے لان میں دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی جب کافی فاصلے پر کیاری کے قریب کسی وجود کا گمان ہوا۔ اماں ادھر آئے آپ سب جلدی۔ زویا نے پیچھے مڑ کر انہیں بلایا اور پھر بغیر رکے بھاگتی ہوئی کیاری کی جانب بڑھنے لگی۔ اس وجود کے قریب پہنچ کر وہ رکی۔ اس کی پہنی گئی شلوار قمیض سے یہ شک نہیں رہا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن زویا کی ساری بہادری جیسے اس پل ہوا ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اوندھے منہ گرے اس وجود کو سیدھا کرنے کی ہمت تک نہ کر پا رہی تھی۔ اسد صاحب، سارا بیگم اور زینی بھی وہاں آ چکے تھے۔ سارا بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھے بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ زینی پھٹی پھٹی نگاہوں سے نیم تاریکی میں اس وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اسد صاحب نے دل مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس وجود کو سیدھا کیا تو تینوں خواتین چیختے ہوئے پیچھے ہٹی تھیں۔ اسد صاحب خود بھی پیچھے کی جانب گرے۔ احمر! سارا بیگم کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی، جبکہ زویا اور زینی اب اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ احمر کے چہرے پر جسم کی بالکل وہی حالت تھی جسے زینی نے خواب میں دیکھا تھا۔ منہ پر جا بجا زخم تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اس کی قمیض جگہ جگہ سے خون سے سرخ ہوئی تھی، کپڑے مٹی کے باعث میلے ہو چکے تھے۔ چہرے پر بھی مٹی لگی تھی، جیسے اس سے برے طریقے سے جھاڑی اس پتریلی جگہوں اور کچی زمین پر گھسیٹا گیا ہو۔ ان سب پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے گھر کے سب سے لاڈلے فرد کو یوں اس حالت میں دیکھ کر یہ سب کرنے والا کون تھا؟ یہ سب کیوں کر رہا تھا اور ان سے کیا چاہتا تھا؟ وہ سب کے سب آج بھی اس بات سے بے خبر تھے، بالکل بے خبر۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہوئے چار سو اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ ایسے میں ساحل سمندر پر ٹھنڈی میٹھی ہوا، اسے لطف اٹھاتے کافی لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مناسب فاصلے رکھے ہوئے گیلی ریت پر ننگے پیر چلتے کافی دور نکل آئے تھے۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی، لیکن ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم کلام تھیں۔ ہوا سے اڑتے بالوں کو بار بار کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ سنو، ایک بات کہوں، مانو گی؟ مرزد نے دور سمندر کی موجوں پر نگاہ جماتے ہوئے ہائیکا کو مخاطب کیا۔ آپ کو مجھ سے کچھ کہنے کے لیے اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ ہائیکا نے جواباً سوال کیا تھا، مرزد کے برابر میں چلتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے۔ وہ ان لمحوں کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ میری خواہش ہے کہ اس بار تم اپنا جنم دن میرے ساتھ گزارو۔ تمہارا برتھ ڈے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں میں۔ اگر کسی کے ساتھ، میرا مطلب فرینڈز وغیرہ کے ساتھ، اس سلسلے میں کوئی کمٹمنٹ نہ رکھی ہو تو کیا تم اپنی زندگی کا وہ خوبصورت دن میرے لیے مختص کر سکتی ہو؟ مرزد ایک جگہ رک چکا تھا، اس کی نگاہ ہائیکا کے حسین چہرے پر ٹکی تھی۔ ہائیکا کو بھی رکنا پڑا۔ جس لڑکی نے
جس لڑکی نے اپنی پوری زندگی آپ کے لیے مختص کر دی ہے، اس سے آپ ایک دن مانگ رہے ہیں۔ جتنا حق میں نے آپ کو دے رکھا ہے میری زندگی پر، اتنا تو خود میرا بھی حق نہیں ہے۔ ایک دن کیا، میری زندگی 100 سال کی ہو تو میں وہ بھی آپ کے نام کر دوں۔ ہائیکا کے لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ پچھلے 3 سال میں وہ جیسے جیسے مرسد کو جان گئی تھی، اس کی گرویدہ ہوتی چلی گئی تھی۔ مرسد کا ظاہر و باطن بالکل صاف تھا۔ وہ لڑکیوں کی، خصوصاً ہائیکا کی بے حد عزت کرتا تھا، اور یہی بات ہائیکا کو اس کی عشق میں مبتلا کر گئی تھی۔ تھینکس۔ مرسد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے پھر سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ہائیکا اس کی ہم قدم ہوئی۔ میں اکثر سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ میری کس نیکی کا ثمر ہو تم۔ پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی نیکی، میرا کون سا کام پسند آ گیا کہ اس نے تم جیسی لڑکی کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، خوش نصیبی نے میرے دروازے پر دستک دی ہے۔ تم میرا لکی چارم بن چکی ہو ہائیکا۔ مجھے لگتا ہے جو ترقی مجھے مل رہی ہے، رزق کی فراوانی ہوئی ہے، کامیابیوں کے زینے چڑھ رہا ہوں میں، یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں میں، اور اس بات کے لیے خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آج پہلی بار مرسد نے اتنی تفصیل سے ہائیکا کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، ورنہ وہ بہت کم زبان سے کچھ کہتا تھا۔ اس کے دلی جذبات اس کے عمل سے اور اس کی آنکھوں سے ہی عیاں ہوتے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مرسد، آپ کو جو کامیابی مل رہی ہے، جو عزت، جو مقام آپ آج حاصل کر چکے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ سب آپ کی دن رات کی محنت، کچھ کر دکھانے کا جنون اور سچی لگن کا نتیجہ ہے۔ ہائیکا نے سارا کریڈٹ مرسد کو دیا تھا۔ اس کا لہجہ مسرور تھا۔ میرا دل چاہتا ہے مرسد کچھ کہنے جا رہا تھا، جب ایک جانب سے سیٹی بجنے کی آواز پر چونک کر اس طرف متوجہ ہوا۔ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ہائیکا نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں 2 آوارہ لڑکے آنکھوں میں خباثت اور چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سیٹی بجانے کا مقصد بھی شاید انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا ہی تھا۔ مرسد نے الجھن بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ لیلا، مجنوں، ان میں سے ایک لڑکے نے کمنٹ پاس کیا۔ مرسد کی رگیں تن سی گئی۔ یار، لڑکی تو بہت خوبصورت پٹائی ہے، ہمیں بھی موقع دو اس کے ساتھ وقت گزارنے کا، ہم بھی خوش قسمتی کا مزہ چکھ لیں۔ دوسرے لڑکے نے آنکھ دباتے ہوئے واہیات انداز میں کہا۔ شاید ان کے قریب سے گزرتے ہوئے مرسد کا کہا گیا ایک آدھ جملہ انہوں نے سن لیا تھا۔ بکواس بند کرو تم لوگ۔ مرسد کا دل چاہا تھا وہ ان دونوں کی گردن مروڑ دے، لیکن ہائیکا اس کے ساتھ تھی۔ وہ کسی قسم کا تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ساحل سمندر پر اب بھیڑ بہت کم تھی۔ اندھیرا پھیلنے کے باعث لوگ گھروں کو جا چکے تھے۔ جو اکا دکا افراد موجود تھے وہ بھی کافی فاصلے پر تھے۔ اوہ، برا لگ رہا ہے۔ ویسے بھائی، آپس کی بات ہے، جب اس سے دل بھر جائے نا تو بس ایک کال کر دینا مجھے، ہم بھی اس دوشیزہ کے حسن کا کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، بدلے میں بہت سی دعائیں دیں گے تمہیں۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے خباثت بھری مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اپنا فون نمبر دہرایا، جیسے واقعی مرسد انہیں فون کر ہی دے گا۔ تم دونوں کو تو میں، مرسد غصے سے سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھیجتا ان دونوں کو سبق سکھانے کے لیے آگے بڑھنے ہی والا تھا، جب ہائیکا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا۔ نہیں مرسد، پلیز، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ہائیکا نے منت کی تھی۔ مرسد نے غصے سے اسے گھورا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی عزت سمجھتا تھا، اس پر ایسے گھٹیا کمنٹس دینے والے کو وہ کیسے چھوڑ دیتا؟ تم سن نہیں رہی وہ کیا بکواس کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، اور تم مجھے روک رہی ہو؟ میں منہ توڑ دوں گا ان دونوں کا۔ مرسد طیش کے عالم میں پاگل ہو رہا تھا۔ ہائیکا نے ایک قہر بھری نگاہ ان دونوں لڑکوں پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ غصے کے عالم میں وجود سے بے پناہ تپش اٹھ رہی تھی، لیکن وہ اس وقت یہاں مرسد کی موجودگی میں خود پر سے اختیار کھو کر اصلی حالت میں نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے جتنی جلدی مرسد کو یہاں سے لے جاتی اتنا ہی اچھا تھا۔ مرسد، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ان فضول لوگوں کے فضول کمنٹس پر اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کتوں کا کام تو بھونکنا ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ 2 ہٹے کٹے نوجوان ہیں، آپ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ چھوڑو انہیں، چلے یہاں سے چلتے ہیں پلیز۔ ہائیکا نے التجائی انداز میں کہتے ہوئے مرسد کو مخالف سمت میں لے جانا چاہا۔ وہ دونوں لڑکے اب کہے لگاتے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہائیکا، مرسد نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہائیکا نے اس کی بات کاٹ دی۔ فی الحال کچھ بھی مت کہیے مرسد، غصے کو پی جانا ہی بہادری ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزار کر اب آخر میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کوئی بحث نہیں۔ ہائیکا کا لہجہ قطعی تھا۔
مرسد نے لب بھیج لیے۔ جاتے جاتے ہائیکا نے مڑ کر شعلے بار نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا جو ہنستے ہوئے انہی کی طرف متوجہ تھے۔ ہائیکا کی نگاہوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ ان دونوں کی ہنسی کو بریک لگے تھے۔ دونوں نے الجھن آمیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ہائیکا کو جو اب رخ موڑ چکی تھی، البتہ اس کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ تھی۔ مرسد نے ہائیکا کو اس کے گھر کے قریب ڈراپ کیا۔ ہائیکا گاڑی سے اتری تو وہ نارمل ہو چکی تھی۔ مرسد کا موڈ بھی اب کافی بہتر تھا۔ بائے، ہائیکا نے ہاتھ ہلایا۔ مرسد نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا، البتہ گاڑی آگے نہیں بڑھائی تھی۔ کیا ہوا، جائے بھی اب؟ ہائیکا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم گھر جاؤ، تمہارے اندر داخل ہو جانے کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ مرسد کے کہنے پر وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ لیکن میں تو آپ کو وداع کرنے کے بعد ہی جاؤں گی۔ پہلے آپ جائیں، میں آپ کی گاڑی کو اوجھل ہو جانے تک دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہائیکا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مرسد چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، محبت سے، احترام سے، عزت سے، پھر بغیر کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ بیک ویو مرر سے وہ ہائیکا کو دیکھتا رہا تھا جس کی نگاہیں گاڑی پر ہی جمی تھیں۔ گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی ہائیکا کے مسکراتے لب سمٹے، چہرے پر کرختگی چھا گئی تھی، جبکہ وجود سے شعلے سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ساحل سمندر پر ملنے والے دونوں لڑکوں کا عکس تھا اور چہرے پر انتقام کی آگ۔ پلک جھپکنے میں وہ اپنی جگہ سے غائب ہوئی تھی۔ دوسری طرف احمر، یہ لو دودھ۔ سارا بیگم ہلدی ملا دودھ لے کر زویا اور احمر کے مشترکہ کمرے میں آئی تھی۔ احمر ہوش میں آ چکا تھا۔ وہ سب اسی کمرے میں موجود تھے احمر کے پاس، اور سب کے چہروں پر تشویش پھیلی تھی۔ احمر کو اٹھنے میں تکلیف محسوس ہوئی تھی، تبھی سرہانے بیٹھی زویا اور زینی نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اسد صاحب احمر کا لباس تبدیل کر چکے تھے، اس کے زخم بھی صاف کر دیے گئے تھے۔ احمر نے تھوڑا سا دودھ پیا، پھر تکلیف سے بے سدھ ہوتے ہوئے گلاس ہٹا دیا۔ وہ لیٹنا چاہتا تھا کیونکہ یوں بیٹھنے سے اس کے زخموں سے زیادہ ٹھیسیں اٹھنے لگیں۔ ابا، احمر نے لیٹے لیٹے اسد صاحب کو پکارا تھا۔ اسد صاحب لپک کر اس کی جانب آئے۔ جی ابا کی جان۔ زویا نے جگہ خالی کی تو اسد صاحب وہیں ٹک گئے، ایک ہاتھ سے احمر کے بال سنوارتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ابا، ہم یہاں نہیں رہیں گے، کوئی اور گھر لے لیں ابا۔ احمر کی تکلیف سے بھری آواز ابھری تھی۔ اسد صاحب نے بے اختیار سارا بیگم کی جانب دیکھا، وہ بھی انہی کی طرف متوجہ تھی۔ اسد صاحب کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا تھا حلق میں کہیں۔ ابا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، لیکن وہ مجھے کسی جنگل میں لے گیا۔ میں نے بہت آوازیں دی آپ کو، اماں کو، زویا کو اور زینی آپی کو، لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے چہرے کو، میرے جسم کو ناخنوں سے بری طرح نوچا جا رہا ہو۔ میں چیختا چلاتا رہا، روتا رہا، لیکن کوئی نہیں آیا میری مدد کے لیے۔ مجھے بے دردی سے کانٹوں پر گھسیٹتا گیا وہ۔ یہ دیکھیں میرے وجود پر لگے زخم۔ پھر کوئی ریتیلا میدان تھا شاید۔ میرے منہ میں، میرے ناک اور آنکھوں میں ریت گھس رہی تھی، لیکن اسے مجھ پر ترس نہیں آیا تھا۔ احمر اپنے ساتھ ہونے والے سب واقعات یاد کرتا اذیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، جب سارا بیگم مزید سننے کی سکت نہ رکھتے ہوئے تڑپ کر اس کے قریب آئی۔ بس کر دو احمر، بس کر دو، مت یاد کرو وہ سب، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ سب سنتے ہوئے ہی ان کے دل پر آرے چل رہے تھے۔ جس کے ساتھ یہ سب ہوا وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہوگا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اماں، مجھے لگا میں مرنے والا ہوں، مجھے لگا میں اب کبھی آپ سب کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کون ہے وہ اور کیا چاہتا ہے؟ احمر نے روتے ہوئے سارا بیگم کی گود میں منہ چھپایا۔ وہ 8 سال کا بچہ اس تکلیف سے گزرنے کے بعد بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ سارا بیگم نے شکایتی نگاہوں سے اسد صاحب کی جانب دیکھا۔ میں نے بات کی ہے حامد سے، وہ کہہ رہا تھا چند دن میں پراپرٹی ڈیلرز کو لے کر آئے گا ہمارے گھر، پھر ہم یہ گھر بیچ کر کوئی دوسرا گھر لے لیں گے۔ اسد صاحب نے ان سے زیادہ شاید خود کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ زویا اور زینی نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے صرف سارا بیگم کو علم تھا کہ اسد صاحب گھر کو بیچنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ زیادہ دن نہیں رہیں گے ہم اس گھر میں، بس چند دن اور۔ میں اپنے بچوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں بھی مجبور ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اسد صاحب نے بے بسی سے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہے تھے۔ زویا فوراً ان کی جانب بڑھی تھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ایسا مت کریں ابا، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں گھر کے مالی حالات کو، آپ کسی چیز کے لیے بھی قصوروار نہیں ہیں، کوئی اپنی اولاد کا برا کیسے چاہ سکتا ہے بھلا؟
زویا نے ان کی شرمندگی کو زائل کرنے کی کوشش کی، جبکہ پراپرٹی ڈیلرز کا سن کر زینی بہت عجیب سے تاثرات چہرے پر سجاتے اسد صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف، چل عثمان، کل ملتے ہیں پھر۔ بائک عثمان کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے اشر نے اسے مخاطب کیا۔ ویسے یار، وہ جو لڑکی دیکھی تھی نا سمندر کنارے، کیا نام لے رہا تھا وہ اس لڑکی کا؟ ہاں، ہائیکا۔ اس پر دل آ گیا ہے تیرے بھائی کا۔ عثمان نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد آہ بھری۔ پر افسوس، وہ پہلے سے بک ہو چکی ہے۔ ویسے بھی تیرا تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی لڑکی پر دل آیا ہوتا ہے۔ اشر نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں، لیکن اس بار تو ٹھا کر کے لگی ہے وہ حسینہ۔ عثمان نے آنکھ دبائی۔ اچھا چلو، کرتے ہیں کوئی بندوبست۔ کل بک ہو چکی ہے تو کیا ہوا، زید بھائی سے کہہ کر اٹھوا لیں گے اسے، چند رنگین لمحات اس کے ساتھ گزار کر چھوڑ دیں گے، پھر جس کے پاس جانا ہے چلی جائے۔ اشر کا لہجہ گھٹیا ترین تھا۔ ان دونوں نے کہہ کہا لگایا تھا، چل ملتے ہیں کل، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ فی الحال تو والد محترم کی نگاہ سے بچ بچا کر اپنے کمرے تک پہنچنا ہے، بس بائے۔ عثمان نے ہاتھ ہلایا اور اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اشر نے بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھا دی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ زیر لب گنگناتا ہوا مسرور سا اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا، جب اچانک اس کی بائک چلتے چلتے رک گئی۔ ارے تجھے کیا ہو گیا؟ اشر نے لب سے کوڑے بائک کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس نے پیٹرول چیک کیا تو پیٹرول بھی تھا، پھر بائک رکنے کی وجہ کیا تھی آخر؟ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ گھر بھی ابھی کافی دور تھا اور آس پاس کوئی سروس شاپ بھی موجود نہ تھی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تو سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ لعنت ہو اس بائک پر بھی، ہمیشہ غلط وقت پر ہی خراب ہوتی ہے۔ وہ خوفزدہ ہوا، پھر جب بار بار کوشش کے باوجود بائک اسٹارٹ کرنے میں ناکام رہا تو منہ کے زاویے بگاڑتا بائک کو گھسیٹتا پیدل چلنے لگا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اپنے خیالوں میں مگن چلتا جا رہا تھا جب عقب سے نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹا، پیچھے دیکھا تو آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے لگیں۔ تم یہاں؟ اشر نے حیرت سے بھرے لہجے میں کہا، پھر پیچھے دیکھا۔ شاید اس لڑکی کی سواری ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلی بار اشر کو خوف محسوس ہوا، اس لڑکی کا اچانک اس کے پیچھے آ جانا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پہچانا نہیں مجھے؟ ارے آج ہی تو ملے تھے ہم ساحل سمندر پر، کچھ یاد آیا؟ ہائی کا چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ میرا مطلب اتنی رات کو اکیلی لڑکی یہاں ویران سڑک پر؟ اشر کا حالہ خوش ہونے لگا تھا، آنکھیں خوف کے مارے سکڑی۔ جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو ایسی ہی کسی ویران جگہ پر ہی سر انجام دیا جا سکتا تھا۔ میرے ساتھ وقت گزارنا تھا نا تمہیں، تو وقت گزارنے کے لیے بھلا اس سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ہائیکا کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر دراریں پڑنے لگی تھی۔ اشر وحشت زدہ سا بائک چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ پیچھے رہو، میرے قریب بھی مت آنا۔ وہ ہکلایا تھا۔ اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا اسے کہ وہ کوئی انسانی لڑکی نہیں تھی، اور وہ کیا تھی یہ سوچتے ہی اشر کی جان نکلنے لگی تھی۔ اسے اب صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ انہوں نے غلط جگہ پنگا لیا ہے۔ کیوں؟ میری قربت کے لیے ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے نا تم دونوں، اب مجھے قریب آنے دو۔ ہائیکا دھیرے دھیرے اپنی شکل تبدیل کرتی اصل حلیے میں آ رہی تھی۔ اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اشر الٹے قدموں پیچھے ہو رہا تھا، پھر وہ ایک دم مڑا اور پوری طاقت لگاتا ہائیکا سے دور بھاگنے لگا۔ اسے اپنی زندگی خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھولنے لگا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد جب اسے اپنے پیچھے کوئی آہٹ سنائی نہ دی تو اس نے مڑ کر دیکھا، سڑک بالکل خالی تھی۔ وہاں اب ہائیکا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ رکا، پھر گھٹنوں کے بل جھک کر گہرے گہرے سانس لیتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ یوں ہی جھکے جھکے اس کی نگاہ نیچے پر پڑی تو قدموں تلے سے گویا زمین کھسک گئی تھی۔ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر ہی اسے 2 پاؤں دکھائی دیے تھے جن کی ہیئت بہت عجیب تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، تبھی اس کے حلق سے دل خراش چیخیں برآمد ہوئی۔ ہائیکا اپنی تمام تر ہیبت ناکی کے سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ اشر پیچھے ہوتا، ہائیکا کے لمبے ناخنوں سے مزین ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھے تھے۔ اشر کا دم گھٹنے لگا تھا۔
انہی گھٹیا نگاہوں سے تم نے مجھے دیکھا تھا نا، اب ان سے کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے تم۔ ہائیکا نے شعلے اگلتی نگاہ اشر پر جماتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ کے لمبے ناخن اس کی دونوں آنکھوں میں گھسا دیے تھے۔ اشر کی ہذیانی چیخیں بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ اسی زبان سے گھٹیا الفاظ کہے تھے نا میرے اور مرسد کے بارے میں، تو یہ زبان کچھ اور کہنے کے قابل کیسے رہ سکتی ہے اب؟ وہ آنکھوں میں تپش لیے اب اشر کی شہرک کو چیرتی، اس کی زبان کھینچ چکی تھی۔ اشر کے پورے چہرے کی حالت بگڑ چکی تھی۔ ہائیکا نے اس کی گردن کو ایک جھٹکا دیا۔ لمحوں میں اشر کا وجود بے جان ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہائیکا نے اشر کا وجود اوپر اچھالا اور وہ وجود اڑتا ہوا کئی فٹ دور جا گرا۔ ہائیکا چند لمحے یوں ہی فاتحانہ نگاہوں سے اس سمت دیکھتی رہی جہاں اشر کی لاش کو پھینکا تھا، پھر آہستہ آہستہ اپنا روپ بدلتی انسانی شکل میں آنے لگی۔ اب اس کی آنکھوں میں صرف ایک شخص کا عکس تھا، عثمان کا عکس۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل فون پر گیم کھیل رہا تھا جب کوئی پیغام موصول ہوا۔ عثمان نے میسج کھولا، آن لائن آؤ، جینی کی طرف سے میسج تھا۔ عثمان نے وقت دیکھا، رات کے 12:30 کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا۔ اگلے چند لمحوں میں ہی وہ آن لائن چیٹنگ میں مصروف تھا۔ جینی آج کل اس کی گرل فرینڈ کا کردار ادا کر رہی تھی تو وہ عیسائی لڑکی، لیکن عثمان جیسے نام کے مسلمان کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے صرف اس بات سے مطلب تھا کہ وہ لڑکی تھی، عیسائی تھی، مسلمان یا ہندو، اس کی بلا سے۔ کیا کر رہے ہو؟ جینی بیڈ پر الٹی لیٹی کیمرے کی جانب دیکھتی سوال کر رہی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر عثمان کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے تھی، تبھی رات گئے ہی دونوں بات کرتے تھے اور اپنی قابل اعتراض ویڈیوز اور تصاویر بھی ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے تھے۔ فی الحال تو صرف تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، عثمان آنکھوں میں خباثت لیے جینی کے وجود کو ٹکٹکی باندھے گھور رہا تھا، جس کی نائٹ ڈریس کا گلا خاصا گہرا تھا اور جھکے ہونے کے باعث اس کا نسوانی وجود دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ اس کی بات پر جینی کا ہلکا سا قہقہا سنائی دیا۔ کتنے بے باک ہو تم، وہ اب کہہ رہی تھی، اور کتنی خوبصورت ہو تم، تمہارا فگر قسم سے جان لوگی ایک دن میری، کاش میں تمہارے پاس ہوتا۔ عثمان نے حسد بھرے لہجے میں کہا، آئی ایم مسنگ یو، جینی نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی عثمان کو کیسے بے چین کرنا تھا، تو پھر علاج کرتے ہیں نا اس کا بھی، کل ہی ہوٹل میں کمرہ بک کرواتے ہیں۔ عثمان نے آنکھ دبائی تھی، وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، تبھی لڑکیاں اس کے ارد گرد منڈلاتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ جینی کچھ کہتی، اسکرین سے اس کا چہرہ غائب ہوا اور تارے تارے سے دکھائی دینے لگے۔ ہیلو ہیلو جینی، عثمان نے بے تابی سے اسے پکارا، لیکن شاید رابطہ کٹ چکا تھا۔ ایک تو یہ وائی فائی بھی نہ، ہمیشہ غلط وقت پر دگا دے جاتا ہے۔ اچھی بھلی پلاننگ چل رہی تھی۔ عثمان بدمزہ ہوتے ہوئے لیپ ٹاپ کو آف کر رہا تھا، تبھی اسے اپنے پیچھے تیزی سے کسی کے گزرنے کا گمان ہوا۔ وہ چونک کر مڑا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ عثمان نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا، پھر لیپ ٹاپ اٹھاتا ٹیبل تک آیا۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھا ہی تھا جب اسے اپنے کان کے بے حد قریب اپنے نام کی سرگوشی سنائی دی۔ کون ہے؟ وہ تیزی سے مڑا۔ سرگوشی بہت واضح تھی، لیکن کمرہ اب کی بار بھی خالی تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچتا، اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ عثمان کی نگاہ باہر گئی تو اسے سفید آنچل لہراتا دکھائی دیا۔ اتنی رات کو اس کے گھر میں کون تھا بھلا، جبکہ اس وقت گھر میں صرف اور صرف اس کے بابا تھے۔ ماما کسی رشتے دار کی یہاں گئی ہوئی تھی۔ وہ الجھن زدہ سا کمرے سے باہر آیا۔ کوئی سایہ اس سے باہر لان کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا۔ کون ہو تم؟ دروازہ کھولتے ہوئے وہ پیچھے ہی چلا آیا۔ وہ تجسس میں پڑ گیا تھا کہ یوں رات کو ایک نسوانی وجود اس کے گھر میں کیا کر رہا تھا۔ کچھ اس کی فطرت تھی کہ عورت ذات کو دیکھتے ہی وہ خود پر قابو کھو بیٹھتا تھا، تبھی اس سفید آنچل والی کی جانب کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ وجود اب ایک جگہ جا کر رک چکا تھا۔ سنو! عثمان اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اپنا دیدار تو کروا دو یار! وہ بے تابانہ لہجے میں گویا ہوا۔ عقب سے اس لڑکی کے گھنے سیاہ بال، اس کے جسم پر موجود سفید لباس اور اس کے دکھائی دیتے خوبصورت سفید ہاتھ عثمان کو بے چین کر گئے تھے۔
وہ جلد از جلد اس افسرہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں کے توقف سے وہ لڑکی مڑی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر عثمان نے خوف کے مارے چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے حلق میں پھندا سا لگ گیا تھا۔ وہ ذرا سی آواز بھی نہ نکال پایا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بھاگ جانا چاہا، لیکن اس کا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی تھی یا جو بھی عفریت اب آنکھوں میں قہر لیے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عثمان نے خوف کی انتہا پر جاتے ہوئے زور سے آنکھیں میچی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے میرے وار سے بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ سرد سی آواز ابھری تھی۔ عثمان کی آنکھیں کھولنے سے پہلے وہ اس کی گردن ہائیکا کے شکنجے میں آ چکی تھی، اور چند لمحوں بعد وہ عثمان کا بھی وہی حال کر چکی تھی جو اس نے اشر کا کیا تھا۔ اس کے بے جان وجود کو وہیں لان میں پھینکتے ہوئے وہ استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک انسان کی محبت میں وہ آج دو انسانوں کا خون کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن وہ ہر طرح سے بے فکر تھی کیونکہ ان دونوں اموات کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا کوئی چاہ کر بھی اس بات کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ چند لمحے عثمان کی اجڑی ہوئی لاش کو تنفر سے دیکھتی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ دوسری طرف موسم بدل رہا تھا۔ اب دوپہر خاصی گرم ہوتی تھی، البتہ رات کو ہواؤں میں ٹھنڈک اتر جاتی۔ ایسی ہی ایک گرم سی دوپہر میں چھٹی کے دن وہ سب آرام کی گرج سے لیٹے تھے جب بیرونی گیٹ کی بیل سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا؟ اسد صاحب کی آنکھ کھلی تو بستر سے اترے۔ وقت دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ انہوں نے کسرمندی سے اٹھتے ہوئے جوتے پہنے، پھر باہر کی جانب بڑھے۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہیں اپنی شریک حیات دکھائی دی جو شاید لنچ بنانے کی تیاری میں تھی اور بیل کی آواز سن کر اب ہاتھ دھوتے ہوئے کچن سے نکل رہی تھی۔ سارا رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے باہر۔ اسد صاحب نے سارا بیگم کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلاتی پھر سے کچن میں چلی گئی۔ گیٹ کھولتے ہی انہیں اپنے کولیگ حامد علی دکھائی دیے۔ ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جو اسد صاحب کے لیے انجان تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ارے حامد، تم یوں اچانک؟ انہیں سامنے دیکھ کر اسد صاحب پرجوش سے آگے بڑھ کر ان سے بغل گیر ہوئے۔ ہاں یار، کافی دن سے تمہارے کام کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ آج ایک پارٹی ہاتھ لگی تو دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے۔ یہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں اشرف بیگ اور ان کے سپوت ارمان بیگ۔ تمہارے گھر کی فروخت کے سلسلے میں بات کی تھی میں نے ان سے۔ ابھی گھر دیکھنے آئے ہیں۔ راستے میں تمہیں کالز کرتا رہا میں، لیکن تمہارا نمبر بند جا رہا تھا۔ حامد علی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ میرا نمبر؟ شاید چارجنگ نہیں ہوگی فون میں۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، آؤ اندر آؤ، آپ لوگ بھی تشریف لائیں۔ اسد صاحب نے راستہ چھوڑتے ہوئے پہلے حامد علی کو مخاطب کیا، پھر ان دونوں باپ بیٹے کو جو تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اسد صاحب کی بات پر سر ہلاتے ہوئے وہ سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ گھر تو خاصا خوبصورت ہے۔ آپ نے خود بنوایا تھا یا خریدا تھا؟ کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھوں میں تھام کر گھونٹ بھرتے ہوئے اشرف بیگ نے اسد صاحب کو مخاطب کیا۔ اسد صاحب ایک پل کو خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ جی، میرے بڑے بھائی صاحب نے خود بنوایا تھا، خاصا مختصر سا جواب دیا گیا تھا۔ اس گھر کے ساتھ اسد صاحب کی ماضی کے حوالے سے خاصی تلخ یادیں جڑی تھیں جس کے بارے میں صرف اسد صاحب اور سارا بیگم ہی جانتی تھیں۔ اشرف بیگ اور ارمان بیگ کی نگاہیں مسلسل گھر کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھیں، چہرے پر ستائشی تاثرات تھے۔ گھر تو خاصا خوبصورت اور بڑا ہے، لیکن پرانا لگ رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ابھی دکھنے میں یہ گھر اتنا شاندار ہے تو جب نیا بنا ہوگا تب تو دیکھنے والے کو مسحور بنا کر دیتا ہوگا۔ یوں لگتا ہے جیسے اس گھر کی ہر اینٹ کو بہت چاہت سے جوڑا گیا ہو، جیسے اس گھر کی بنیادوں میں محبت کو بھر دیا گیا ہو۔ اس گھر کا نقشہ، ڈیزائننگ، ہر چیز کمال کی ہے، بس تھوڑی مرمت اور نئے پینٹ کی ضرورت ہے۔ اشرف بیگ نے اس گھر کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اسد صاحب فقط سر ہلا کر رہ گئے۔ ویسے انکل، آپ اس گھر کو کیوں فروخت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اشرف بیگ کے ساتھ بیٹھے ارمان بیگ نے سرسری سے سوال کیا۔ اسد صاحب کی نگاہ بے ساختگی میں ہی سارا بیگم کی جانب اٹھی تھی، پھر انہیں اپنی جانب متوجہ دیکھ کر وہ نظریں چرا گئے۔ دراصل یہ گھر خاصا بڑا ہے،
اتنی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں ہو پاتی، ملازم ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی ہماری فیملی بھی چھوٹی سی ہے اور شہر سے خاصا دور ہے گھر، بچوں کو اسکول اور کالج آنے جانے میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، اس لیے ہم چاہ رہے تھے اسے بیچ کر شہر میں کوئی چھوٹا سا گھر خرید لیتے ہیں جس کا دیکھ بھال صاف ستھرائی بھی آسانی سے ہو جائے اور بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے آنے جانے میں سہولت ہو جائے۔ اسد صاحب نے اس گھر کی فروخت کے لیے مناسب وجہ پیش کی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ آج ہی اس گھر کا سودا ہو جائے اور گھر ان دونوں افراد کو پسند آ جائے۔ ڈیڈ، مجھے تو گھر کافی اچھا لگ رہا ہے، لوکیشن بھی زبردست ہے، اگر ہم اسے خرید کر فارم ہاؤس میں تبدیل کر دیں اور فنکشنز کے لیے مختص کر دیں تو کافی فائدے میں رہیں گے۔ آج کل شادی بیاہ، برتھ ڈے سیلیبریشن اور دوسرے بہت سے ایونٹس کے لیے فارم ہاؤس کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ارمان بیگ اشرف بیگ کی جانب جھکا انتہائی دھیمی آواز میں انہیں اپنی رائے بتا رہا تھا۔ اشرف بیگ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو، گھر تو ہمیں بہت پسند ہے، ہم لوگ گھوم پھر کر اس گھر کو دیکھنا چاہیں گے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اشرف بیگ نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے اسد صاحب کو دیکھا۔ جی جی ضرور، آئیے، اسد صاحب کہتے ہوئے اٹھے۔ حامد علی اشرف بیگ اور ارمان بیگ ان کی تقلید میں آگے بڑھ گئے۔ زویا پانی پی کر یہ ہنڈیا چولہے پر چڑھا دو، میں تب تک آٹا گوندھ لوں۔ زویا سو کر اٹھی تھی، فریش ہو کر پانی پینے کچن میں آئی تو سارا بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ جی یہ لوگ کون ہیں اماں؟ سارا نے ایک جانب کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ گھر دیکھنے آئے ہیں، دعا کرو انہیں پسند آ جائے گھر اور ہماری جان چھوٹے یہاں سے۔ سارا بیگم کے لہجے میں امید کا عنصر تھا۔ زویا اب دیگچی اٹھاتی چولہے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھنے کے بعد اب وہ لوگ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ اشرف بیگ اور ارمان بیگ خاصے شگفتہ انداز میں محو ہو گئے تھے، ان کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ لوگ گھر کو پسند کر چکے ہیں۔ اسد صاحب، گھر ہمیں پسند ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اس گھر کی طلب لیے آپ کے پاس آئے ہم چاہیں گے کہ لین دین کے سارے معاملات ڈسکس کر لیے جائیں۔ گھر ہے تو کافی بڑا لیکن پرانا بھی بہت ہے، اس کی قیمت۔ اشرف بیگ اب سنجیدہ انداز میں اس گھر کی قیمت کے بارے میں بتانے جا رہے تھے جب ایک دل خراش چیخ کی آواز پر وہ سب چونک کر رہ گئے۔ ایک پل کو تو کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ ہوا کیا ہے۔ زویا اور سارا بیگم نے بھی اپنے کام چھوڑ دیے، ہڑبڑاتی ہوئی کچن سے باہر نکلی۔ اب اس کے آگے کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔